آج پہلی رمضان اور جمعرات ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کس بابر کا دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی رمضان اور جمعرات کا نورانی دن ایک ساتھ، یہ محض ایک تاریخ نہیں، یہ رحمتوں کا آغاز ہے، برکتوں کی بارش کا پہلا قطرہ ہے، قبولیت کی پہلی دستک ہے۔ وہ مہینہ جس کا انتظار پورا سال دل تڑپ تڑپ کر کرتا ہے، آج ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوچو جب گناہوں کے راستے کمزور کر دیے جائیں اور نیکیوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو بندے کے لیے رب تک پہنچنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے رمضان کا دن گویا ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اگر پچھلا سال غفلت میں گزر گیا، اگر پچھلے رمضان میں وہ عبادت نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، تو آج کا دن توبہ کا دن ہے، نیت بدلنے کا دن ہے، اپنے رب سے لو لگانے کا دن ہے۔ آج اگر تم نے دل سے ارادہ کر لیا کہ یہ رمضان میری زندگی بدل دے گا، تو یقین جانو یہ رمضان تمہیں بدل کر رکھ دے گا۔ اور روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں، روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ جب بندہ پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک سہتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، تو وہ صرف دنیا کو نہیں دکھا رہا ہوتا بلکہ اپنے رب کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تیرے حکم پر خود کو روک لیا۔ یہی خلاص روزے کو عظیم بنا دیتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، احساس سکھاتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو یاد آتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پانی بھی نصیب نہیں۔ جب بھوک لگتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ محتاجی کیا ہوتی ہے۔ رمضان دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے اور روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج پہلی جمعرات کا دن بھی اپنی خاص فضیلت رکھتا ہے۔ اسی دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچو اگر ہمارے اعمال آج کے دن پیش ہوں اور ہم روزے کی حالت میں ہوں، تلاوت کی حالت میں ہوں، دعا کی کیفیت میں ہوں، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جمعرات کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی تاریخ اور پہلی جمعرات کا دن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ نور پر نور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف رمضان کی برکتیں، دوسری طرف جمعرات کی قبولیت۔ یہ لمحہ ضائع کرنے کا نہیں، یہ برکتیں سمیٹ لینے کا دن ہے۔ آج اپنے دل کو ٹٹولو، کیا کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ایسا قرض ہے جس نے سکون چھین رکھا ہے؟ کیا کوئی بیماری ہے جس نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے؟ کیا کوئی رشتہ ہے جو نہیں جڑ پا رہا؟ آج مانگ لو۔ پہلی رمضان اور پہلی جمعرات کو مانگی گئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ آج سحری سے لے کر افطار تک ہر لمحہ عبادت ہے۔ اگر تم کام کر رہے ہو اور روزے کی حالت میں ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر تم ذکر کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، درود پڑھ رہے ہو، تو نور ہی نور ہے۔ افطار کے وقت کی دعا تو ویسے ہی رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ روزہ کھولنے لگتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رحمت قریب آ جاتی ہے۔ یاد رکھو رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، رمضان آنکھوں کے روزے کا نام ہے، زبان کے روزے کا نام ہے، دل کے روزے کا نام ہے۔ اگر زبان جھوٹ چھوڑ دے، آنکھ گناہ چھوڑ دے، دل کینہ چھوڑ دے، تو یہی اصل رمضان، یہی اصل روزہ ہے۔ آج پہلی رمضان اور پہلی جمعرات ایک ساتھ ہیں۔ جو آج سنبھل گیا وہ پورا مہینہ سنبھل جائے گا، جو آج سستی کر گیا وہ پورا مہینہ سستی میں گزار دے گا۔ اس لیے آج نیت کر لو کہ اس رمضان میں 5 نمازیں وقت پر پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت روز کرنی ہے، استغفار کو معمول بنانا ہے، درود پاک کو زبان پر جاری رکھنا ہے۔ جمعرات کے دن خاص طور پر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، ان کے نام اصالِ ثواب کرو، صدقہ کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تھوڑا سا عمل بھی پہاڑ جیسا وزن رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، تنہائی میں بیٹھ کر 2 آنسو بہا دو، کہہ دو یا اللہ، یہ رمضان میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، میری تقدیر سنوار دے، میرے گھر میں برکت ڈال دے، میری اولاد کی حفاظت فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ آج پہلی رمضان اور پہلی جمعرات ہے، یہ شروعات ہے، یہ اعلان ہے کہ رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس دروازے سے گزرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے،
ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے اور اس مبارک مہینے کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، آمین۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، اگر آپ کا تعلق انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، جاپان میں رہتے ہیں یا مسقط میں، دنیا کے جس خطے میں بھی آپ موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں رمضان کی پہلی تاریخ اور جمعرات کا بابرکت دن آ جائے، اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جو قسمت کے دھارے موڑ سکتی ہیں۔ آج کا دن آپ کے پاس امانت ہے، آپ چاہے تو ابھی پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جس وقت بھی دل آمادہ ہو وہی وقت قبولیت کا وقت بن سکتا ہے۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہیں تو وہی پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہی پڑھ لیں، کاروبار کی جگہ پر، سفر میں، چلتے پھرتے، جہاں بھی یاد آ جائے اپنے رب سے جڑ جائیں، لیکن یاد رکھیں رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں، لمحوں کی قدر کریں، یہ وہ گھڑی ہے جو بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ آئیے ناظرین، اب ہم اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روح پرور اعمال اور وظائف آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ اور جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھیں، دل کو دنیا کی فکر سے خالی کریں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سوچے صرف ایک درود پر اتنی رحمت، پھر جو شخص کثرت سے درود پڑھے اس کی پریشانیاں کیسے باقی رہ سکتی ہیں؟ آئیے برکت کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے بے چین ہے، کوئی اپنا گھر خریدنے کی تمنا رکھتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ شاید آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی حاجت ہو جسے آپ ناممکن سمجھ بیٹھے ہوں، جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آج اسی حاجت کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، دل کھول کر عرض کریں، آنکھیں نم ہو جائیں تو ہونے دیں۔ آج یقین کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یقین ہی دعا کی روح ہے۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آغاز کرنے سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، دل میں سکون اترتا ہے، اور جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو وہ خیر و برکت سے خالی نہیں رہتا۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اپنے وظیفے کا آغاز کریں۔ دل حاضر ہو، زبان جاری ہو، اور آنکھوں میں اپنے مقصد کی تصویر ہو۔ یقین مانیں، جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا نہایت بابرکت وظیفہ ہے۔ یہ 3 عظیم نام یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو ہیں۔ یا وہابو یعنی بے حساب عطا کرنے والا، ایسا دینے والا جو مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتا۔ یا رزاقو یعنی روزی دینے والا جو زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا رزق اپنے ذمے لیے ہوئے ہے۔ یا غنیو یعنی بے نیاز اور مالدار کرنے والا جو فقیر کو بھی غنی بنا دے، محتاج کو بھی خوددار کر دے۔ یاد رکھیں، یہ رزق اور دولت کے لیے نہایت خاص اور مؤثر نام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ سالہ سال سے وظائف پڑھ رہے ہیں مگر حالات نہیں بدل رہے، جن کے گھروں سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ آج رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن یہ نام اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جب بندہ انہیں پکارتا ہے تو گویا اپنے رب کی صفت عطا، صفت رزق اور صفت غنا کو آواز دیتا ہے،
اور جب رب اپنی صفت کے ساتھ متوجہ ہو جائے تو پھر رزق کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ پھر وسائل کہاں سے بنتے ہیں، بند دروازے کیسے کھلتے ہیں، انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ یوں پڑھیں گے: یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، ایک بار، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، دو بار، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن دل حاضر ہو، یقین کامل ہو اور زبان میں عاجزی ہو۔ اگر پچھلے سال آپ کی کئی مقاصد ادھورے رہ گئے، اگر آپ نے نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، اگر قرض نے سکون چھین لیا، اگر کاروبار بار بار نقصان میں جا رہا ہے، تو آج رمضان کی پہلی تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جو شخص بھی آج اخلاص کے ساتھ یہ 3 نام 21 بار پڑھ لے گا، وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں کیسا انقلاب آ رہا ہے۔ حالات کا رخ بدلنے لگے گا، راستے بننے لگیں گے اور رزق ایسے ذرائع سے آئے گا جن کا کبھی گمان بھی نہ تھا۔ بس شرط ایک ہے، شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب پکار سچی ہو تو جواب بھی یقینی ہوتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو 21 بار پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر ایک نہایت بابرکت اور عظیم صورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر صورت ہے، الفاظ کم ہیں مگر تاثیر بے حد ہے۔ اسے بعض بزرگ اللہ کی لاڈلی صورت بھی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ صورت چھوٹی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے فیوز و برکات کم ہیں۔ فضیلت اور اثر کے اعتبار سے یہ صورت آج بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ہی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مختصر ہیں مگر معنی اور برکت میں سمندر کی مانند ہیں۔ سورہ کوثر کو اہل علم نے کثرت خیر کی صورت کہا ہے۔ کوثر کا مطلب ہی بے شمار خیر، لامحدود عطا، نہ ختم ہونے والی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بعض لوگ دولت اور فراوانی کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس صورت کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے وہ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آتا ہے، محتاجی سے نکل کر کشادگی کی طرف بڑھتا ہے۔ آئیے پہلے صورت کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیات ہیں مگر اپنے اندر ایک مکمل پیغام رکھتی ہیں، عطا بھی، عبادت بھی اور دشمنوں پر غلبہ بھی۔ آپ نے سورہ کوثر 33 بار پڑھنی ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل سورت پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں گنتی پوری ہونی چاہیے، کمی بیشی نہ ہو۔ 33 کا عدد پورا کریں، اور سب سے اہم بات 33 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر فارغ ہو جائیں۔ یہ کوئی رسمی عمل نہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھیں، ہر آیت کو دل میں اتاریں۔ جب انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو یقین کریں کہ رب عطا کرنے والا ہے۔ جب فصل لربک وانحر پڑھیں تو دل میں شکر اور عبادت کا جذبہ پیدا کریں، اور جب ان شانئک هو الابتر پڑھیں تو یقین رکھیں کہ جو آپ کے خلاف ہے وہی ناکام ہوگا۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی ہی تاثیر ہوگی، جتنی سچی نیت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو، یقین کامل ہو، تو یہی مختصر سی صورت زندگی کے بڑے بڑے مسائل کے حل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے جلدی نہیں کرنی، بے توجہی نہیں کرنی، دل لگا کر عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں امید اور دل میں یقین لے کر 33 مرتبہ سورہ کوثر مکمل کریں۔ پھر دیکھیں کس طرح برکت کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ایمان کی بنیاد ہے، دین کی روح ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اقرار، یہ عہد ہے، یہ بندے کا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن سے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، عزت بھی ہو، برکت بھی ہو، سکون بھی ہو، تو آج اس کلمے کو دل کی گہرائی سے پڑھے۔ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو گویا وہ دنیا کی ہر طاقت سے کٹ کر صرف ایک اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جو ایک اللہ سے جڑ جائے پھر اسے کس چیز کا خوف،
پھر کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، آسانیاں اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں اور رحمت اس کے گھر کا سایہ بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کلمے کی آواز گونجتی ہے اس گھر سے تنگ دستی، پریشانی، بے برکتی اور آزمائشیں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہیں، کیونکہ یہ کلمہ نور ہے اور جہاں نور آ جائے وہاں اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کلمے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا بھر کے نیک اعمال، تسبیحات اور حتیٰ کہ ساتوں آسمان اور زمینیں رکھ دی جائیں، تب بھی لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا، عظمت میں بھی، قبولیت میں بھی، اثر میں بھی۔ تو پھر کیوں نہ آج ہم اس نورانی کلمے کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اب طریقہ سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ لیکن یاد رکھیں، صرف زبان نہ پڑھے، دل بھی پڑھے۔ ہر بار یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب سے عہد تازہ کر رہے ہیں۔ ہر بار یہ یقین کریں کہ میں نے سب سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اپنا سہارا مان لیا ہے۔ جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ مل جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی، کامیابی بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن اس تیسرے وظیفے کو پورے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ 100 بار مکمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ دل کے اندر کی کیفیت کیسے بدلتی ہے اور زندگی کا رخ کس طرح آہستہ آہستہ سنورنے لگتا ہے۔ اب مکمل ترتیب ایک بار پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ مکمل پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں پھر وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھنا بہت بڑی برکت کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، لیکن یاد رکھیں وظیفہ ختم ہوتے ہی فوراً دنیا کی باتوں میں نہ لگ جائے۔ چند لمحے بیٹھے رہیں، دل کو نرم کریں۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو روکے نہیں، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگیں۔ آج وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ مانگیں جس کے بارے میں عقل کہتی ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ممکن ہو تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پیشانی زمین پر رکھ کر عرض کریں، یا اللہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے، عزت اور کامیابی کے لیے، جو بھی دل میں ہے سب مانگ لیں۔ یقین رکھیں جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو رب ضرور کرم فرماتا ہے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے کی گھڑی ہو سکتی ہے، بس شرط خلوص نیت اور یقین کامل ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین عطا فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی نہ کیا کریں۔ جب مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں اربوں مانگ لیتے ہیں، اور جب اللہ کا ایک نام لکھنے کی بات آئے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جس نے ہر مشکل آسان کرنی ہے، جو واقعی آسان کرتا ہے، اس سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام لکھ دینا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔